السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسٹوڈنٹ گائیڈ کے اس ویڈیو لیکچر میں علی حسین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ گزشتہ جو ہمارے لیکچر تھے ان لیکچرز میں ہم نے حصہ قواعد جو تھا وہ شروع کر دیا تھا۔ اب ہم اگلے حصے کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے ہمارا آج کا موضوع درخواست۔ تو درخواست آخر ہوتی کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے، اس کے اجزاء کون سے ہوتے ہیں اور طریقہ کار کیا ہے، آج ان موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ تو یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ درخواست ہم اردو زبان میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ عرضی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور کسی زمانے میں چٹھی کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ انگلش میں اپلیکیشن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور متبادل ریکویسٹ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن باقاعدہ طور پر درخواست اور اپلیکیشن، جب ہم یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی گزارش کرنا، اپنی بات منوانے کا یا عرض کرنے کا ایک ایسا طریقہ کہ جس میں آپ جو اپنی بات ہے وہ تحریری طور پر یعنی لکھی ہوئی شکل میں سامنے پیش کریں، تاکہ واضح ہو سکے کہ آپ کا موقف کیا ہے۔ اب ماضی سے، کیونکہ پرانے زمانوں سے دیکھیں تو لکھی ہوئی چیزوں کی بڑی قدر کی جاتی ہے، کہ ویلیو ہوتی ہے۔ آدمی کی زبان کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز کی ہوتی ہے۔ ایک آدمی اگر کہہ دے کہ یہ زمین میری ہے، اس کی اتنی قدر نہیں ہوگی، لیکن اگر لکھی ہوئی ہے یعنی اس کے پاس کاغذات ہیں، ان کاغذات کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ زمین اس کی ہے، تو عدالت اور تمام لوگ اس فیصلے کو مانیں گے کہ ہاں یہ اس کی زمین ہے۔ اچھا، تو ایک ایسی گزارش کہ جو تحریری طور پر سامنے پیش کی جائے کسی بڑی شخصیت کے لیے، اس کو عموماً ہم درخواست، عرضی، اپلیکیشن کہتے ہیں۔ اب لکھنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ اب درخواست لکھنے کی ضرورت عمومی طور پر یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں بے تحاشا اور بہت سے کام کروانے ہوتے ہیں، لیکن باقاعدہ طور پر یعنی بالخصوص آفیشل جو ورک ہوتا ہے، جو دفتری امور ہوتے ہیں، دفتری کام ہوتے ہیں، ان میں جب تک ایک چیز تحریری طور پر آپ کے سامنے نہیں آتی، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر آپ نے بجلی کا نیا بل لگوانا ہے، تو اس کے لیے اپلیکیشن فارم یعنی درخواست فارم جو ہوتا ہے وہ آپ کو بھرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ درخواست لگانی پڑتی ہے کہ مجھے ایک نیا میٹر لگا کے دیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ نے گیس کا کنیکشن لگانا ہے، پانی کا لگانا ہے، ان تمام میں آپ لکھ کے دیتے ہیں کہ بھئی میرا یہ کام کر دیجئے۔ پھر اسی طرح اگر نوکری ہوتی ہے، اس کے لیے آپ درخواست لکھتے ہیں کہ آسامی خالی ہے تو مجھے ادھر بھرتی کر دیں۔ تو اس طرح سے اور بہت سی چیزیں ہوتے ہیں۔ تمام دفتری کام اور امور جو ہوتے ہیں ان میں اپلیکیشن ضروری ہوتی ہے، اور اب تو بہت ہی زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ اب یہ لکھی ہوئی شکل کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، یہ آپ کی ای میل کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، سافٹ فارم میں بھی ہو سکتی ہے، پیپر پہ پرنٹڈ بھی ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب آگے اس کے اجزاء اور لکھنے کے طریقے کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ ابھی آپ سامنے اپنی اسکرین پر ایک خاکہ دیکھ رہے ہیں، ایک نقشہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنی درخواست میں کیا کیا کریں گے۔ انگریزی درخواست جو لکھی جاتی ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے، اردو کی درخواست جو ہوتی ہے وہ الگ لکھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں بخدمت، یعنی آپ کس شخص کی خدمت میں لکھ رہے ہیں، اور اس کا عہدہ اور پتہ۔ بخدمت، جیسے اگر آپ اسکول پرنسپل کو رہے ہیں، بخدمت جناب اسکول پرنسپل، آگے اسکول کا پتہ۔ اسی طرح اگر آپ انسپیکٹر کو لکھ رہے ہیں، بخدمت جناب انسپیکٹر، آگے تھانے کا پتہ۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی کام کروانا ہے بجلی کے دفتر میں، تو بخدمت جناب بجلی کے دفتر میں اب کون سے عہدے پہ شخص ہے وہ لکھیں گے، اور پھر آگے اس کا پتہ۔ تو کسی کو بھی آپ جو ہے وہ جب درخواست لکھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اوپر اس کا پہلے بخدمت آتا ہے، اور پھر آگے اس کا عہدہ، اور عہدے کے بعد جو ہے وہ اس جگہ کا پتہ کہ جہاں آپ
بھیج رہے ہیں۔ اچھا، جو پرانی درخواست کا طریقہ کار ہوتا تھا اس میں عنوان نہیں دیا جاتا تھا۔ اب جو ہے جو جدید طریقہ کار آیا ہے اس میں آپ اس کے بعد عنوان لکھتے ہیں کہ میں نے یہ درخواست کیوں لکھی ہے، اس کا کوئی عنوان آ جاتا ہے، اور یہ جو عنوان ہوتا ہے یہ انڈر لائن کیا جاتا ہے، خط کشیدہ ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک لکیر، ایک خط لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ان کو مخاطب کرنا ہوتا ہے، اگر مرد حضرات ہوں تو جناب عالی، اور اگر خاتون ہوں تو جناب عالیہ، اس طرح سے ہم مخاطب کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد مدعا درخواست یا گزارش کی طرف آتے ہیں، جو ہمارا مضمون ہوتا ہے، ہم اپنی تمام بات پھر اس میں جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ درخواست میں کبھی بھی سلام نہیں ہوتا، اس میں صرف کام کی بات ہوتی ہے، ادھر ادھر کی باتیں گھما پھرا کر نہیں کی جاتی۔ اور جب آپ ان سے گزارش کر لیں، اپنا مدعا بیان کر لیں، درخواست کر لیں، گزارش کر لیں، تو اس کے بعد نیچے ان کا اظہار تشکر جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ شکریہ ادا کریں کہ اگر آپ یہ کام کر دیں تو آپ کی عین نوازش ہوگی، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ نیچے آپ لکھ سکتے ہیں العارض اور اپنا نام۔ العارض کا مطلب عرض کرنے والا، یعنی کس کی طرف سے یہ درخواست لکھی جا رہی ہے۔ اگر ایک شخص کی طرف سے لکھی جا رہی ہوگی تو پھر ایک شخص کا نام آئے گا، لیکن اگر پورا محلہ بالفرض جو درخواست ہے وہ لکھ رہا ہوگا تو پھر تمام اہلیان محلہ یا جو کچھ بھی ہے اس طرح سے آئے گا، ٹھیک ہے۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس اگر اپنے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ پھر ان سب کا نام آ جائے گا۔ اگر کوئی کلاس لکھ رہی ہے اپنے اسکول پرنسپل کو تو پوری کلاس کا جو ہے نا ٹائٹل آئے گا کہ اس جماعت کے طلباء، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں، سب سے آخر میں تاریخ کا ہونا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے یہ کب جو ہے لکھ کر دی گئی تھی، تو یہ اس کا ایک نقشہ ہے۔ اب آگے آپ اپنی کتاب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کی کتاب میں ایک صفحہ ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں دیکھتے، یہ بس میں آپ کو ایک مثال دینے کے لیے بتا رہا ہوں۔ درخواست کیسے لکھی جائے؟ ہمیں روزمرہ زندگی میں کئی طرح کی درخواستیں لکھنی پڑتی ہیں۔ ذیل میں ایک نمونے کی درخواست دی جا رہی ہے۔ یہ درخواست ایک 7ویں جماعت کی طالبہ نے اپنی ہیڈ مسٹریس صاحبہ کی خدمت میں لکھی تھی۔ اچھا، سب سے پہلے وہی بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس۔ اب یہ عہدہ آ گیا، ہیڈ مسٹریس ہیں، یعنی پرنسپل بھی ان کو کہتے ہیں، جو بھی آپ نام دے دیجیے۔ اور آگے پتہ آ جائے گا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نارووال۔ پھر عنوان آ گیا، بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے رخصت۔ اچھا، ایک اور چیز کہ بخدمت کے بعد اگر آپ جناب لکھیں گے تو آخر میں صاحب یا صاحبہ نہیں لکھیں گے، اور اگر صاحب یا صاحبہ آپ نے لکھنا ہے تو شروع میں جناب نہیں لکھیں گے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی مطلب اور معنی آئے گا۔ مثال کے طور پر بخدمت جناب ہیڈ مسٹریس یوں آئے گا، یا بخدمت ہیڈ مسٹریس صاحبہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نارووال، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے پھر عنوان آ گیا۔ اور پھر اب دیکھیں خاتون ہیں، ہیڈ مسٹریس ہیں تو جناب عالیہ۔ نہایت ادب سے گزارش ہے کہ میرے بڑے بھائی کی شادی بتاریخ 21 اکتوبر 2012 کو ہونا قرار پائی ہے۔ شادی تو اتوار کو ہے، مگر اس سے اگلے روز ولیمے کی دعوت ہے۔ اس روز مہمان بھی آئے ہوں گے اور مجھے گھر میں امی جان کا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ یوں میرے لیے 22 اکتوبر 2012 بروز پیر اسکول میں حاضر ہونا ممکن نہیں ہوگا۔ اب یہ تو انہوں نے مدعا بیان کر دیا۔ مہربانی فرما کر مجھے 22 اکتوبر 2012 کی رخصت عنایت فرما دیں۔ اوپر مدعا تھا، یہ عرضی تھی، گزارش تھی، اور آخر میں شکریہ ادا کیا انہوں نے آپ کی ممنون ہوں گی۔ ممنون کا مطلب بھی شکر گزار ہونا ہوتا ہے۔ العارض خدیجۃ الکبریٰ طالبہ، درجہ ہفتم، درجہ بھی جماعت کو کہتے ہیں، رول نمبر 14۔
اور نیچے تاریخ آ گئی 22 اکتوبر 2012، یعنی یہ کب لکھی گئی تھی۔ تو آپ نے جو درخواست ہوتی ہے وہ مختصر اور جامع یعنی اس میں تمام باتیں وضاحت کے ساتھ ہوں کہ آپ شروع میں اپنا مدعا بیان کریں، تمہید باندھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آ کر وضاحت کریں کہ آپ کو چھٹی کیوں چاہیے، اور پھر گزارش کریں کہ مجھے اس وجہ سے چھٹی دے دیجیے یا اس وجہ سے میرا کام کر دیجیے۔ اب درخواستیں جو ہیں وہ کئی طرح کی ہو سکتی ہیں۔ ان میں اگر آپ کے گھر میں ایک میٹر لگا ہوا ہے، آپ دوسرے میٹر کی درخواست بھی دے سکتے ہیں کہ ایک میٹر پہ بل زیادہ آ رہا ہے تو برائے مہربانی دوسرے پہ لگا دیں، دوسرا میٹر بھی لگا دیں، یا اگر آپ نے نیا کنیکشن لیا ہے اس کے لیے بھی لے سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ کے علاقے میں بجلی بہت زیادہ جاتی ہے اس کے لیے آپ درخواست لکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹرانسفارمر تبدیل کروا دیں۔ پھر اگر آپ نے گلی بنوانی ہے اس کے لیے آپ درخواست لکھ سکتے ہیں، سڑک بنوانی ہے درخواست لکھ سکتے ہیں، اسپتال بنوانا ہے درخواست لکھ سکتے ہیں۔ تو دنیا کے جتنے بھی سرکاری امور ہیں، ہمارے جتنے بھی سرکاری کام ہیں یا دفتری کام ہیں، ان کے لیے یہ مراسلے، یہ درخواستیں، یہ عرضیاں ضروری ہوتی ہیں۔ اچھا، اب آپ کا کام جو ہے وہ دو انتہائی آسان درخواستیں ہیں، وہ ہیں اسکول پرنسپل کے نام درخواست برائے رخصت، یعنی چھٹی چاہیے کس وجہ سے؟ ضروری کام کے لیے۔ یہ آپ نے چھٹیوں کا آپ کو کام ملا تھا، گرمیوں کی چھٹیوں کا، اس میں بھی یہ شامل تھیں، تو اس لیے آپ کے لیے کوئی خاص مشکل نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ اسکول پرنسپل کے نام درخواست برائے فیس معافی، یہ بھی آپ کافی عرصے سے، بلکہ یوں کہنا چاہیے جنم سے کرتے آ رہے ہیں، تو یہ درخواست لکھنا اور حل کرنا بھی آپ کے لیے مشکل کام نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور چیز واضح کر دوں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسکول جو ہے وہ سین سے لکھا جائے نہ کہ الف سے۔ اگر ہم لغت دیکھیں یعنی ڈکشنری اردو کی، تو اس میں جو لفظ انگریزی کے الفاظ ہیں جو ایس سے شروع ہوتے ہیں وہ عموماً الف سین سے لکھے جاتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ انگریزی کے الفاظ ہیں، جن میں اسکول، اسپیشل بھی الف سین سے لکھا جاتا ہے، اسپیشلسٹ، اسپیس، اسٹیشن وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ تو یقینی طور پر یہ جو آپ کا لیکچر تھا آپ کے لیے فائدہ مند رہا ہوگا۔ یہ دو درخواستیں ہیں کہ جو آپ کے امتحانات میں بھی آ سکتی ہیں اور آپ نے ابھی لکھنی بھی ہیں۔ علی حسین واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔